لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے سے کسی آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور جو انسان بھی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو ضرور زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو انسان اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، چھوٹا بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ ہمارا سلسلہ اہل بیت کے مبارک سلسلہ کے بارے میں چل رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک خاندان ہے، اس کے نیچے جو پھول آتے ہیں ان کا کچھ تعارف ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اس میں گزشتہ درس میں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں دروس ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو درس ہے وہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ اب یہ کون ہیں؟ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خاندان کٹ چکا تھا مردوں کا، صرف ایک مرد بچا ہے، وہ تھے امام زین العابدین۔ 23 سال کی عمر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو 10 بیٹے دیے تھے۔ ان 10 میں سے سب سے پہلے یہ تھے امام باقر۔ ان کا اصلی نام امام محمد ہے، باقر ان کا لقب ہے۔ اب محمد نام ان کا جو رکھا گیا ہے یہ اہل بیت کی پہچان ہے۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے عرف میں لوگ محمد نام رکھنے کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ برا ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اس نام کی توہین نہ ہو جائے۔ اور مجھے ایک دوست کہنے لگا بچے کا نام کیا رکھیں، تو میں نے کہا محمد رکھ دیں، تو کہنے لگے جی یہ تو بڑا وزنی نام ہے۔ میں نے کہا آپ نے کون سے میزان پہ تلوا کے اس کو چیک کیا بھئی یہ وزنی ہے، کتنا وزن ہے اس کا؟ ایک کہنے لگا جی میں نے سنا ہے کہ یہ نام بہت زیادہ بوجھ والا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں کہ امت میں ان کے محبوب نبی کا تعارف نہ ہو سکے۔ اب بتائیں اگر محمد سے اچھا کوئی نام ہوتا تو کیا اللہ اپنے محبوب کے لیے اس نام کا انتخاب نہ کرتے؟ سب سے بہترین نام محمد تھا، تبھی تو اللہ نے اپنے حبیب کا یہ نام رکھوایا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کا نام محمد نہیں رکھتے۔ بھائی کیوں نہیں رکھ رہے؟ کہ جی ایک آدمی کہتا ہے جی کدی کدی گال بھی کڈنی پہ جاندی ہے، تو میں نے کہا بھی نام محمد رکھ دو، اس کی برکت سے ہو سکتا ہے تمہاری گالیاں ہی اللہ ختم کروا دے، کہ تم دینے لگو گے رک جاؤ گے تو یہ نام گالی ختم کروائے گا۔ پھر کبھی ڈانٹنا پڑ جاتا ہے، کبھی مارنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، محمد نبی کا نام ہے، یوسف، یونس، یحییٰ، زکریہ، ابراہیم، اسماعیل، یہ بھی تو نبیوں کے نام ہیں۔ تو یہ تو ہم اپنے بچوں کے رکھتے بھی ہیں، ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دے لیتے ہیں۔ تو کسی بھی نبی کی توہین بری بات ہے۔ اگر باقی نبیوں کی ہم توہین نہیں سمجھتے نام رکھنے میں، تو اپنے نبی کے بارے میں پھر ہم کیوں ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے یہ لوگوں کا دھوکہ ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اگر آپ کسی بچے کا نام محمد رکھ دیتے ہیں، اس کو آپ نے گالی دی یا اس کو آپ نے ڈانٹا، تو آپ نے نام کو گالی نہیں دی، اس کی ذات کو دی ہے۔ آپ نے نام کو نہیں ڈانٹا، اس بچے کی ذات کو ڈانٹا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی کوئی توہین نہیں ہے۔ آپ پیچھے دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے صحابہ میں اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے۔ ان کے بیٹے تھے محمد بن ابو بکر۔ پھر حضرت جعفر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن جعفر۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد بن حنفیہ۔ یہ لگاتار ایک سلسلہ ہے۔
پھر امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام جو تھا وہ محمد رکھا، پہلے ہی بیٹے کا نام، یہ بتانے کے لیے کہ محمد نام بہت مبارک نام ہے، رکھ لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں امام شافعی کتنے مشہور امام ہیں، ان کا نام محمد تھا۔ امام بخاری کتنے بڑے محدث ہیں، ان کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل البخاری۔ امام غزالی، ان کا نام محمد، ان کے باپ کا نام محمد، دادے کا نام محمد، پردادے کا نام محمد، لگاتار نام محمد چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم لوگوں کو اس نام کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ خیر، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام محمد ہے، لقب ان کا باقر ہے۔ باقر کا معنی ہے وسعت والا، گہرائی والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اتنا وسیع اور گہرا دیا تھا جس کی وجہ سے ان کا لقب باقر مشہور ہو گیا تھا۔ اور یہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کریں گے کہ ان کا علمی مقام کتنا اونچا تھا۔ بڑے بڑے علماء صحابہ کے جو شاگرد تھے وہ بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو بچے ہی سمجھتے تھے کہ بھئی اس جیسا علم ہم کہیں سے نہیں لا سکتے۔ تو اس وجہ سے ان کو باقر کہا جاتا ہے کہ علم گہرا بھی بہت تھا اور وسیع بھی بہت تھا۔ کنیت ان کی جو تھی وہ ابو جعفر ہے۔ ان کے ایک بیٹے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹے دیے۔ پہلے کا نام رکھا انہوں نے جعفر، جو امام جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھا عبداللہ، تیسرے کا نام رکھا ابراہیم، چوتھے کا نام رکھا علی۔ یہ 4 بیٹے تھے۔ 2 بیٹیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائیں، ایک کا نام انہوں نے رکھا زینب اور ایک کا نام رکھا ام سلمہ۔ تو مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی ہے امام زین العابدین کے، یہ بیٹے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے لگتے ہیں۔ تو اللہ نے اس خاندان کو جو ذوق ان کے بڑوں کو دیا تھا وہی اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا۔ ظاہری حلیہ کیسا ہے؟ قد ان کا درمیانہ تھا، بہت لمبا قد نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا قد بھی درمیانہ ہی تھا، تو ان کی اولاد میں بھی تقریباً ایسا ہی رنگ چلا ہے۔ اچھا، یہ امام جو باقر ہیں یہ پورے اہل بیت میں پہلے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اعزاز دیا ہے۔ حضرت علی کے 2 بیٹے حسن اور حسین، اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں کا رنگ ان کے اندر جمع کیا۔ ان کی جو ماں ہیں وہ حضرت حسن کی بیٹی ہیں، ان کا جو باپ ہے وہ حضرت حسین کا بیٹا ہے۔ تو باپ کی طرف سے یہ حسینی ہیں اور ماں کی طرف سے یہ حسنی ہے۔ تو حسن و حسین کا رنگ آ کر امام باقر پر جمع ہو جاتا ہے۔ یہ پہلے ہیں اہل بیت میں جن کو اللہ نے یہ دونوں نسبتیں عطا فرمائی۔ تو قد ان کا درمیانہ تھا، رنگ گندمی تھا، بہت زیادہ گورا نہیں تھا، بس درمیانہ گندمی رنگ۔ تو بال زلفیں رکھتے تھے اور داڑھی گھنی تھی، اور داڑھی پر خضاب لگاتے تھے ڈارک براؤن، مہندی اور اس میں ایک بوٹی ملاتے تھے دسم، وہ کالی ہوتی تھی، مہندی سرخ۔ تو کالا اور سرخ ملا کر ڈارک براؤن کلر یہ اپنی داڑھی اور اپنے بالوں پر جو تھے وہ لگایا کرتے تھے۔ سر پر سفید امامہ باندھتے تھے، شملہ پیچھے چھوڑ دیتے تھے امامے کا، اور کپڑے اکثر گیروی رنگ کے پہنتے تھے۔ گیروی رنگ کا کپڑا جیسے یہ شیٹ ہے، اس کو تھوڑا ڈارک کر دیں تو یہ گیروی رنگ بن جاتا ہے، یعنی لائٹ براؤن جو کلر ہوتا ہے وہ والا، تو جو کھدر کا عام طور پر ہمارے ہاں ملتا ہے، تو وہ رنگ یہ بڑے شوق سے پہنتے تھے۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو گیروی رنگ ہے یہ ہم اہل بیت کی پہچان ہے، کہ اس کو اللہ کے نبی نے بھی یہ رنگ پہنا ہے، حضرت علی بھی شوق سے پہنتے تھے، ان کے والد امام زین العابدین بھی پہنتے تھے، اور یہ بھی وہ شوق سے اس رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا محمد نواز صاحب، ملتان میں ایک بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں۔ ایک دن انہوں نے سبق میں یہ بات ارشاد فرمائی، کہنے لگے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو میں نے جس کپڑے میں حضور کو دیکھا وہ گیروی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا آپ نے، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ سفید رنگ بھی حضور کو پسند تھا اور گیروی رنگ بھی آپ علیہ السلام شوق سے پہنا کرتے تھے۔ تو امام باقر کا بھی یہی ترتیب رہی۔